اسے اپنے باپ کے ساتھ رہ کر امریکہ سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اس لیے وہ ہر وقت پڑھائی میں مصروف کڑی محنت کرتا تھا۔ جیسے بھی صحیح زندگی رفتہ رفتہ گزر رہی تھی۔ جمعے کا دن تھا، منصور گھر پر تھا۔ وہ سو کر اٹھا تو 11:30 بج رہے تھے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے منہ پر پانی کے چھپاکے مارتا وہ جلدی سے باہر نکلا۔ انظر کو آدھے گھنٹے پہلے کی چھٹی ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ اب تک بہت پریشان ہو چکی ہوگی۔ ہدی بھی بوتیک میں تھی، ورنہ وہ اسے اٹھا دیتی۔ راستے میں ٹریفک کے باعث وہ اور لیٹ ہو گیا۔ منصور سکول پہنچا تو اسے گارڈ سے معلوم ہوا کہ انظر کافی رو رہی تھی۔ ابو جی جو صنم کو لینے آئے تھے وہ اسے بھی اپنے ساتھ مینشن لے گئے ہیں۔ منصور نے جب انہیں فون کرنے کو جیب سے موبائل نکالنا چاہا تو اسے یاد آیا جلدی میں وہ اپنا موبائل گھر پر ہی بھول گیا تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور گھر کے لیے نکلا۔ ہدی نے کسی بھی وقت گھر پر واپس پہنچ جانا تھا۔ اگر ہدی کے ہاتھ اس کا موبائل لگ جاتا تو اسے منصور کی سہیلی ارم کے متعلق معلوم ہو جانا تھا، جس سے وہ عنقریب شادی کا ارادہ رکھتا تھا۔ انظر کو بعد میں لینے کا سوچتے وہ گھر کے لیے نکلا۔ گھر آنے پر اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوئی۔ ہدی اس کا فون کان سے لگائے کسی کو اونچی اونچی بول رہی تھی۔ اس نے جب قریب جا کر فون لینا چاہا تو منصور کو دور رہنے کا کہتی اس نے قریب میز پر پڑا ڈیکوریشن پیس پوری قوت سے زمین پر پھینکا۔ ہدی اس عورت یعنی ارم کو عربی میں وہی کچھ کہہ رہی تھی جو کہ وہ جھگڑا ہونے پر منصور کو کہتی تھی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ دوسری جانب سے بھی برابر کی جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ کر کے جب آدھے گھنٹے بعد فون بند ہوا تو اس نے منصور کا گریبان پکڑ لیا۔ پہلے تو غلطی ہونے کے باعث وہ خاموشی سے سنتا رہا، لیکن جب ہدی نے مزید حدوں کو پھلانگتے اس کو تھپڑ مارنا چاہا تو وہ بھی نہ رکا اور گھر میں جنگ شروع ہو گئی۔ ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر گیٹ تک جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہدی کو انظر کا خیال آیا تو اس نے منصور سے پوچھا۔ اس کے مینشن میں موجودگی کا سن کر ہدی نے پاگل ہوتے خود کو مارنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے منصور نے اسے روکا اور مینشن سراج الدین صاحب کو کال ملائی۔ بیٹی کی یاد آ گئی۔ اس کا فون ہدی توڑ چکی تھی تو اس نے لینڈ لائن پر کال ملائی جس کو ہدی اسپیکر پر لگا چکی تھی۔ اس کے سلام کر کے انظر کے بارے میں پوچھنے پر انہوں نے لطیف سا طنز کیا۔ آپ کے بیٹے کو غیر لڑکیوں کے چکر سے فرصت ملے تو بیٹی کی یاد آئے گی، ہدی نے جواباً پھر جو طنز کیا۔ منصور نے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں، فون اسپیکر سے ہٹایا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ سراج الدین صاحب سخت گیل لہجے میں پوچھا۔ ابو جی کچھ، وہ کہہ رہا تھا کہ ہدی اس کے ہاتھ سے ریسیور پکڑتے بولنا شروع ہوئی۔ مجھے معلوم ہے آپ سب اس میں شامل ہیں۔ آپ لوگوں نے ہی میرے شوہر کو یہ راہ دکھائی ہے۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، میری آہ لگے گی۔ اس کی آواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی کہ تنگ آ کر سر کے بال مٹھیوں میں جکڑے منصور نے فون کی لیڈ نکال دی۔ وہ گاڑی کی چابی لیتا باہر کو نکلا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میری بیٹی کو لے کر آؤ، ہدی نے حکم چلایا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن بری طرح سے منتشر ہو چکا تھا۔ کچھ دیر کو اسے جان چھڑوانے کو منصور نے انظر کو لے جانے کا سوچا۔ تم کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اس نے دروازہ کھول کر ساتھ بیٹھتی ہدی کو دیکھتے چڑھ کر کہا۔ وہ منہ بنائے خاموشی سے باہر نہ جانے کس چیز کو گھورتی رہی۔ منصور نے بگڑے موڈ کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کرتے گھر سے نکالی۔ گاڑی کے مین روڈ پر آتے ہی ہدی کی بند زبان پھر سے اپنے جوہر دکھانے لگی۔ منصور میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، ساری دنیا میں تمہارا تماشا بنا دوں گی۔ میں تمہارے لیے اپنے ملک سے دور ایک غیر ملک میں رہ رہی ہوں اور تم نے میرے ساتھ بے وفائی کرنا چاہی، میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں چبا چبا کر بولی۔ پہلے کم تماشا بنایا ہوا ہے، غصے سے بڑبڑاتے اس نے سر جھٹکا۔ ابھی نہ جانے مینشن جا کر اس عورت نے کیا کرنا تھا۔ میں نے بنایا ہوا ہے، اس نے استہزائیہ انداز میں خود کی طرف اشارہ کیا۔ چلو پھر اب تمہارے پورے خاندان کا سارے لاہور میں تماشا بناتی ہوں۔ خبردار اگر تم نے وہاں جا کر کچھ کیا، میں کال کروں گا، انظر باہر آ جائے گی۔ منصور نے اس کی طرف دیکھتے وارن کیا۔ تم دیکھو تو صحیح، وہ بولی۔ ہدی تم کچھ بھی، اس کو بازو سے پکڑ کر کہتے اسٹیئرنگ وہیل پر اس کا کنٹرول ڈگمگایا تھا۔ منصور آگے گاڑی، وہ سامنے سے آتی گاڑی کو بچانے کے چکر میں دوسری لین میں آتے ٹرک سے بری طرح ٹکرائے۔ ان کی گاڑی اڑتی ہوئی دور گری، ہر طرف کانچ خون ہی خون بکھر گیا۔ گاڑی کا اگلا حصہ مکمل طور پر کچلا جا چکا تھا۔ ٹرک بھی پلٹا کھا کر سڑک کنارے کھڑی ریہڑیوں کے اوپر گرا۔
وہ تو شکر تھا کہ ایکسیڈنٹ ہوتا دیکھ سب ریڈی والے اپنی جگہوں سے بھاگ گئے تھے۔ فضا میں ہر طرف گاڑیوں کے ہارن، دھواں، شور، چیخیں پھیلتی چلی گئیں۔ کوئی ویڈیو بنا رہا تھا تو کوئی ایمبولینس کو کال کر رہا تھا۔ ٹریفک پولیس کے اہلکار فوراً جائے وقوع پر پہنچے۔ ان کو گاڑی سے نکالنے کی کوششیں شروع ہو چکی تھی، لیکن ہدی اور منصور اس قدر ہولناک تصادم کتاب نہ لاتے ہوئے انصر کو اس دنیا میں تنہا چھوڑ دے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ٹرک ڈرائیور کو معمولی سی چوٹیں آئی تھیں۔ لوگوں کی مدد سے وہ ٹرک سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ دوسری جانب سراج الدین صاحب ہدی کی یہ بد زبانی سن کر جلال میں آ گئے۔ اس کی اتنی جرأت کہ وہ ان لوگوں کو بد دعا دے۔ ان کے ساتھ برجمان ممتاز بیگم ایئر پیس سے آتی ہدی کی آواز سن چکی تھی۔ وہ صنم کے ساتھ جوس پیتی انصر کو دیکھتے تعصب کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ ارے ہیرے جیسا میرا بیٹا، جس کو یہ عربی چمٹ گئی، اس کا کچھ رہ نہیں گیا اور یہ ہمیں ہی سنا رہی ہے۔ اس کی تو میں طبیعت صاف کرتا ہوں۔ سراج الدین صاحب اپنی بیگم سے بولے۔ وہ کچھ کہنے لگیں کہ اچانک سے جوس پیتی انصر بابا ماما کہتی بلک بلک کر رونے لگی۔ ممتاز بیگم اچھی بھلی بچی کو یوں بری طرح روتا دیکھ اس طرح بڑی سیڑھیاں اتر کر وہاں آتا زرار بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ سراج الدین صاحب باہر کی جانب بڑھ گئے تاکہ منصور ان سے ملے بغیر ہی روانہ نہ ہو جائے۔